والد نے کہا دو روٹی کھا لینا, IMF نے کہا ہے. والد نے کہا ایک دفعہ نہانا, IMF نے کہا. یہ تو ہم نہیں ڈرامے کر سکتے نا کہ IMF نے کہا ہے. مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں, جہاں اتنی لڑائیاں نہیں ہوں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے. اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے, وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, FBR کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, بورڈ آف انجینئرنگ بورڈ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا. ہاؤس کی میں توجہ چاہتا ہوں سر. محسن عزیز صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے پالیسیز کی ایگزسٹنس کی اور کنٹینیویشن کی. ایک SRO نکالا گیا تھا چیئرمین صاحب میری سابقہ پارٹی اور میری سابقہ حکومت کے دور میں, جس میں محسن عزیز صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا PTI کے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا. اور اس ٹائم پہ ایک SRO نکالا گیا اور اس SRO کے تحت SRO بعد میں نکلا اور اس کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچ گیا کہ وہ SRO اسپیسیفک تھا اس کمپنی, گاڑیوں کی کمپنی کی. رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا پہ غلطی سے کہ شاید وہ میرا کاروبار ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, میرا کاروبار نہیں, میں تو حق پہ بزنس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ایک SRO کے تحت ایک اسپیسیفک کمپنی ایک اسپیسیفک اسپیسیفیکیشنز کے تحت اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا. SRO بعد میں نکلا اور امپورٹس جو تھیں وہ پہلے ہو گئیں. اس کا مطلب مالک کو پتہ تھا. اس وقت میں نے پرائم منسٹر صاحب کی توجہ دلائی تو ان کو بھی یقیناً نہیں پتہ تھا. آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہیں. آج ہم ہائیبرڈ گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے تو اس پہ جب فائنڈنگ شروع کی گئی تو اس میں بڑا عجیب سا چیئرمین صاحب چیز دیکھنے کو آئی. جو دیکھنے کو آئی چیز وہ یہ کہ ایک پالیسی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی, ایک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دی, ایک پالیسی کو پھر انڈورس کیا شہباز شریف صاحب نے. اس پالیسی کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ڈال دیا گیا. پہلے نام آ گیا منسٹر انڈسٹریز کا کہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا, انجینئرنگ بورڈ نے کیا ہے. انجینئرنگ بورڈ کو بلا لیا تو انہوں نے کہا جی FBR نے کیا. اب ہوا کیا ہے کہ ایک آرٹیکل ہے, ایک اسکیجول 8 کے تحت آئٹم 73 کو اومٹ کر دیا ہے بغیر کسی کو بتائے, اور ایک نیا سرچارج لاگو کر کے ایک پالیسی کے تحت لاکھوں ڈالرز کا انویسٹمنٹ کرا کر اس پالیسی کو ڈیویٹ کر دیا. اور اس ڈیویشن کے بعد ایک مخصوص حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. تو جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور SIFC کے امبریلا کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کریں, تو اگر یہ پالیسیز اور ڈپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے اگر چلیں گی تو سر پھر تو سبھی سڑک پہ آ جائیں گے سمیت میرے, آپ کے اور پاکستانیوں کے. اب توجہ دلانے کی بات یہ سر کہ یہ جب اومٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. ہیڈس شوڈ رول ناؤ. اب تو ہمیں اس کی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کو پنشمنٹ ملے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے ہیں اور ایک طبقے کو نقصان ملا رہے ہیں. وہ نقصان ہمارا بائی اینڈ لارج پورے ملک کا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوز کر دی. مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پہ ڈیوٹیز امپوز کر دیں گے. ابھی تو بننا شروع نہیں, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کے لیے, لیکن ہم نے ان پہ امپوز کر دی. تو جنہوں نے آج منگوا لی ہے ان کو 100 روپے کی پڑی ہے, جن کی ٹرانزٹ میں ہے ان کو 400 روپے کی پڑے گی تو سڑک پہ آ جائیں گے. تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے. یہاں ایک اسکیجول سے ہٹا کر آئٹم 73 کو ریموو کر دیتے ہیں بغیر بتائے, اور ایک ان میں سے باقی ساری چیزیں اسٹیگننٹ رہتی ہیں. 16 سے 21 کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے اور 21 سے 26 کی پالیسی کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے. وہ ڈیویشن اگر آ گئی تو اگر سر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ پرومس کر رہی ہے, اور پرومس کرنے کے بعد اگر کمٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو بیوروکریسی چینج کر دیتی ہے سر, تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور نیشنل اسمبلی ایکسکیوز می اور سینٹ کا
یا وزیر اعظم کا یا کابینہ کا یا اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچا ہی نہیں پا رہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم غریب کی بات کر رہے ہیں تو اگر 26 لاکھ روپے کی 660 سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے, تو یہاں عام آدمی جائے گا کہ موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا, گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, بڑی گاڑی والا 660 سی سی کے اوپر آ جائے گا. تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھنی ہے چیئرمین صاحب. اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پالیسی چینج اور شفٹ کس کی مد میں ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. مجھے تو پتہ ہے چیئرمین صاحب, کیونکہ میں کاروباری ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفٹ لیا ہوگا. اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلی بار ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں, جہاں اتنی لڑائیاں نہیں وہاں ایک اور اچھی لڑائی لے لوں گا. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالیسیز کو اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ اور اس کے اندر جو ڈیویشن ہوئی ہے, جو وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ایف بی آر کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, بورڈ آف انجینئرنگ بورڈ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا. تو سر اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے, اور یہ تو ایک چیز ہم نکال کے لائے ہیں, ایسی کتنی چیزیں ہوں گی. اور آئی ایم ایف کا ہم نام تو مس یوز نہ کریں نا کہ ہر چیز والد نے کہا دو روٹی کھا لینا آئی ایم ایف نے کہا ہے, والد نے کہا ایک دفعہ نہانا آئی ایم ایف نے کہا. یہ تو ہم نہیں ڈرامے کر سکتے نا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو یہ شرائط نہیں کی کہ آپ چیری پک کر لیں, 5 چیزیں آپ کو الاؤ کی ہوئی, اس میں سے ایک چیز آپ اٹھا کے کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس پرٹیکولر چیز کے اندر ریونیو آ جائے گا. تو جس نے آپ کے کہنے کے اوپر, آپ کے کمٹمنٹ کے اوپر اربوں روپے کی یہاں انویسٹمنٹس کر دی ہیں, تو وہ کیسے آگے فیکٹریاں چلائے گا, آگے کیسے چلے گا؟ سر اس کے اندر ڈار صاحب آپ کی ہمیں بہت زیادہ اس میں ضرورت پڑے گی. اور اس میں چیئرمین صاحب آپ کو بھی ایک رول پلے کرنے کا, ہاؤس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک جائز چیز کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنی غلطی یہ مان رہی ہے کہ ہمارے ادوار میں بھی ایس آر او دے کر ایک پرٹیکولر مخصوص کمپنی کے مخصوص مالک کو اربوں روپے کا فائدہ دیا تھا, جب ہم اتنی کلیئرٹی سے کام کر رہے ہیں اور کنسنسس کا پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں, تو سر اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ہر چیز آئی ایم ایف نے کہہ دی. آئی ایم ایف نے جو کی ہے مجبوری ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ کی ہے. کچھ چیز تو آئی ایم ایف نے نہیں کی. آئی ایم ایف نے کہیں نہیں کہا 10 چیزوں میں سے ایک چیز پہ آپ کر دیں اور 9 پہ نہ کریں. وہ تو یونیفائڈ ہے, اگر آپ نے کرنا ہے یونیفارم طریقے سب پہ کر دیں یا سب پہ نہ کریں. یہ پالیسیز کی جو ڈیویشن ہے سر, اس کو دیکھنا اور ایڈریس کرنا سر بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا.